اچھا لودھی صاحب، اب ذرا تھوڑا سا خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی کہ وہاں ایک نیا آپریشن جو ہے وہ ڈیزائن تو میرا حل کر لیا گیا ہے، بلکہ اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن بہت سارے جو ہے اس کے طریقہ کار پر اختلافات موجود ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس آپریشن کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں جی، میرا موقف بڑا سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک آپ عوام اور ٹیررسٹ کو الگ نہیں کر دیتے جی اور کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھاتے جس میں عوام کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جی ٹیررسٹ کے لیے، یا وہ ان کو پناہ دینا شروع کر دیں، تو پھر معاملات بہت خطرناک ہو جاتے ہیں. جی اور مجھے کہیں کہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو لگاتار حملے ہوتے ہیں، بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ ٹیررسٹ ایسے ہیں جو عوام میں چھپ جاتے ہیں اور عوام ان کو پناہ دے دیتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو عوام ہے ان علاقوں کے، ان کی کیا شکایات ہیں، ان کو الگ کرنا، ان کو اپنے پیار محبت سے پیش آنا اور کولیٹرل ڈیمیج سے بچانا. یہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے آپ سمجھے نا، یہ سنار جس طریقے سے اپنی چھوٹی سی چمٹی سے کسی چیز کو نکال کے الگ کرتا ہے، پھر جی اس کو ٹھوکتا ہے، یہ اس قسم کا کام ہے. اس میں یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی علاقے میں خبر ملی اور داڑ داڑ اپنے وہاں پر جو ہے نا کام شروع کر دیا. تو میرا خیال ہے ہماری لیڈرشپ اس بات کو سمجھتی ہے. یہ جی جو لوگ مختلف طریقے بتا رہے ہیں، میرا خیال ایک جرگہ بلانا چاہیے، ان سب کی بات سننی چاہیے. یہ سب وہاں کے لوکل ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، یہ اپنے حالات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. تو ان کی اپروول کے بغیر اور ان کو ساتھ لیے بغیر اس آپریشن کو آگے بڑھانا تھوڑا دشوار ہوگا، تھوڑا مشکل ہوگا. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو اپنے ساتھ ملا کے رکھیں، جی ان کے جو شکایات ہیں ان کو آپ ان کا ازالہ کریں، اور ٹیررسٹ کو الگ کریں عوام سے، پھر دبا کے ان کی چٹنی بنائیں. دس از the only way ٹھیک. forward. اچھا لودھی صاحب، آخری سوال. ماضی میں انڈیا جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی کارروائیاں کرواتا رہا ہے، اس میں شک بھی نہیں. ہم نے بے شمار ثبوت بھی اکٹھے کر کے دنیا کے سامنے رکھے، لیکن اس طریقے سے انڈیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. اب جب بلوچستان کی کچھ تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، تو اس کے بعد اگر اب ہم کوئی ثبوت اکٹھے کرتے ہیں تو کیا انڈیا کے خلاف کوئی کارروائی ممکن ہو سکے گی؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا کو دیکھ لیا، آپ نے یوکرین کی جنگ دیکھ لی، آپ نے غزہ کی جنگ دیکھ لی، آپ نے ایران کی جنگ دیکھ لی، پاکستان کی جنگ دیکھ لی، تو بالکل آپ کے سامنے ہوئی ہے نا. جی ایک چیز تو اس میں واضح ہے کہ قوموں کو اپنی جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں، درست. اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہندوستان ان سب چیزوں کے پیچھے ہے، تو ہم ہندوستان کے خلاف اپنی مرضی سے کارروائی کر پائیں گے. یہ اس کا فائدہ ہوگا. باقی اگر ہم اس انتظار میں رہے کہ دنیا آ کے ہماری کوئی مدد کرے گی، یا دنیا ہندوستان کو سبق سکھائے گی، یا دنیا کشمیر کو آزاد کروائے گی، تو بھائی نہ یہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. اپنے اوپر بھروسہ کیجئے، اپنے پلان بنائیے اور آگے بڑھیے. اللہ کی مدد ملے گی اور آپ کا ہر چیز سیدھی ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل آپ نے درست کہا. اب میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی ادراک ہو چکا ہے کہ اپنا کام ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا.